فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وقال نبينا وحبيبنا وشفيعنا صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن فقد استدرج النبوة بين جنبيه غير أنه لا يوحى إليه لا ينبغي لصاحب القرآن أن يجد مع من وجد ولا يجهل مع من جهل وفي جوفه كلام الله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات وعلى المسلمين والمسلمات. میں آپ کی سماعتوں کو داد دیتا ہوں کہ رات کے 12:05 ہو رہے ہیں اور آپ اللہ کے نام پر رسول کی محبت میں اور دین اور اسلام کی عظمت میں اب تک بیٹھے ہیں. تھوڑی دیر اور تشریف رکھیں. 12:05 ہو رہے ہیں. میں نے اپنا ٹائم جو سیٹ کیا ہے وہ 12:30 بجے اور یہ اس شرط کے ساتھ کہ آپ کو اچھا لگے تو، نہ اچھا لگے پیچھے سے ہاتھ اٹھا دیجئے گا. 5 منٹ میں ہی بیٹھ جائیں گے، اس لیے کہ آپ کو پریشان کرنا مقصود نہیں ہے، زبردستی نہیں سنانا ہے. لیکن جتنی دیر آپ سنیں انتہائی بشاشت کے ساتھ سنیں، اس لیے کہ ہم اور آپ یہاں اکٹھا ہوئے ہیں قرآن کے نام پر. یہ قرآن کی محفل ہے تو قرآن ہے کیا، قرآن کی عظمت ہے کیا، ہم تھوڑی دیر اسے جاننے کی کوشش کرتے ہیں. اور میرے بھائی چائے پلانے آئے تھے، ان صاحب نے اچھا کیا بند کرا دیا، ورنہ جو اصل کام کی بات ہے وہ چائے کے حوالے رہ جائے گی. تو اس لیے درود شریف پڑھ لیں. ہم بات کی شروعات کرتے ہیں. اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات وعلی المسلمین والمسلمات. قرآن کی عظمت کیا ہے؟ قرآن نے اس کا جو ایک نقشہ کھینچا ہے، میرے نوجوانوں اسے سمجھنے کی کوشش کرو. اللہ تعالیٰ کی ذات سے نکلا ہوا ایک کلام ہے جسے ہم قرآن کہتے ہیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ جو صفت، جو خصوصیت، جو کوالٹیز اللہ کی ذات کی ہیں وہی خصوصیت اللہ کی صفات کی بھی ہیں. اللہ کی ذات کی کیا خصوصیت ہے؟ قرآن پڑھتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا رب ارینی، اے اللہ مجھے اپنا دیدار کرا دے. اللہ تعالیٰ نے کہا لن ترانی، موسیٰ ضد نہ کرو، نہیں دیکھ پاؤ گے. لیکن جب موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے اصرار بڑھا کہ اللہ مجھے اپنا دیدار کرا دیجئے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ سامنے پہاڑ ہے، میں اس پر تجلی کرتا ہوں. ان استقر مکانہ فسوف ترانی، اگر پہاڑ اپنی جگہ پر ٹھہرا رہا تو تم مجھے دیکھ لو گے، لیکن اگر پہاڑ اپنی جگہ پر ٹھہرا نہ رہ سکا تو مجھے نہیں دیکھ سکو گے. فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، جب اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی پہاڑ پر فرمائی تو پہاڑ چورا چورا ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے.
یہ اللہ کی ذات کی خصوصیت ہے کہ دنیا کی یہ نگاہیں دیکھ نہیں سکتی اور پہاڑ اس کے بوجھ کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اب آئیے قرآن کو سنتے ہیں۔ سورہ حشر میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ، کہ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتار دیتے تو تم پہاڑ کو دیکھتے کہ اللہ کے خوف سے وہ جھک جاتا اور چور چور ہو جاتا۔ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی جو صفت ہے، جو وصف ہے، وہی وصف اللہ کی صفت کلام کی بھی ہے کہ اگر اس قرآن کو پہاڑ کے سینے پر اتارا جاتا تو پہاڑ لرز جاتا، کانپ جاتا، بیٹھ جاتا، چور چور ہو جاتا۔ لیکن قربان جائیے، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کو یہ خصوصیت دی کہ ابھی آپ کے سامنے چھوٹا سا بچہ اس امانت کو جس کو پہاڑ برداشت نہیں کر سکتا تھا اپنے سینے میں اس نے سمو لیا اور اس نے پہاڑ کو بتا دیا کہ ہم تم سے طاقتور ہیں، تم اللہ کے سامنے اللہ کے کلام کو دیکھ کر لرز رہے تھے، ہم نے اپنے سینے میں سمو لیا۔ تو یہ اللہ کے کلام کی تاثیر ہے، اللہ کے کلام کی عظمت ہے، اللہ کے کلام کی قوت ہے۔ جب کوئی اللہ کے کلام کے قریب جاتا ہے، اسے سیکھنے اور سکھانے کی کوشش کرتا ہے تو اس کی عظمت کیا ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اور سنتے ہیں۔ ایک دن آپ مسجد نبوی میں نکل کر آئے تو 2 حلقے لگے ہوئے تھے، 2 گروہ بیٹھے ہوئے تھے۔ الاولی یقرؤون القرآن ویدعون اللہ، کچھ لوگ قرآن پڑھ کر اللہ سے دعا کر رہے تھے اور کچھ لوگ والأخرى یتعلمون ویعلمون، قرآن کو سیکھ اور سکھا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں تشریف لائے تو دیکھا یہ قرآن پڑھ کر دعا کر رہے ہیں، یہ قرآن کو سیکھ اور سکھا رہے ہیں، تو آپ نے ایک زبردست کمنٹ کیا، آپ نے فرمایا کل علی خیر، یہ بھی اچھا کام کر رہے ہیں، یہ بھی اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن جو لوگ قرآن کو سیکھ اور سکھا رہے تھے فجلس معہم، تو اللہ کے نبی ان کے پاس بیٹھ گئے اور فرمایا انما بعثت معلما، میں اس دنیا میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں، لہذا میرے بیٹھنے کی جگہ وہ ہے جہاں لوگ قرآن سیکھ اور سکھا رہے ہیں۔ اس لیے میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر ہمارے اور آپ کے آقا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں اپنی ظاہری حیات کے ساتھ موجود ہوتے تو اس کائنات میں اگر وہ کہیں بیٹھ سکتے تھے تو ان لوگوں کے ساتھ بیٹھتے جن کے سینے میں قرآن کی دولت ہے، جو قرآن کو سیکھ اور سکھا رہے ہیں۔ اسی لیے عبداللہ بن مسعود کے پاس سے ایک دن ایک دیہاتی گزرا تو عبداللہ بن مسعود سے اس نے پوچھا کہ ما یصنع ہؤلاء، کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں قرآن سکھا رہا ہوں، یہ قرآن سیکھ رہے ہیں۔ وہ لوگ قرآن سیکھنے کا کام کر رہے تھے، لیکن ظاہر سی بات ہے قرآن دیہاتی اس بات کو نہیں سمجھ سکا، تو عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا ہؤلاء یقتسمون میراث محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تقسیم فرما رہے ہیں۔ آپ دنیا سے گئے ہیں، آپ قرآن چھوڑ کر گئے ہیں، جو قرآن کو سیکھ اور سکھا رہے ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث کو بانٹ رہے ہیں۔ اچھا، جب بچہ سیکھتا ہے تو گویا کہ اس کو یہ مرتبہ ملا کہ اس کے ساتھ نبی بیٹھے ہوں۔ جب آگے بڑھتا ہے اور بچہ اپنے سینے میں قرآن کو محفوظ کر لیتا ہے، یعنی حافظ ہو جاتا ہے، تو اس کا رتبہ کیا ہوتا ہے؟ ابھی میں نے خطبے میں حدیث پڑھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو قرآن کو حفظ کرتا ہے، اپنے سینے میں اسے لے لیتا ہے، تو وہ اور نبی یہ دونوں برابر ہیں، کہ اس نے نبی کا مشن اپنے سینے میں پرو لیا۔ بس فرق کیا ہے کہ نبی کے پاس جبریل آیا کرتے تھے، اس کے پاس جبریل نہیں آتے ہیں، ورنہ جو امانت نبی کو دی گئی تھی وہی امانت اس بچے نے اپنے سینے میں پرو لیا ہے۔ بس فرق یہ ہے کہ نبی ہوتا ہے، وہ اللہ کا فرستادہ ہوتا ہے، اور اس کو نبوت کی دولت نہیں دی گئی اور نبوت کا سلسلہ جاری نہیں رہا، ورنہ تو نبوت کا مشن اس نے اپنے سینے میں سمو لیا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حافظ قرآن سے درخواست کی ہے، وہ درخواست سنیے۔ آپ نے فرمایا لا ينبغي لصاحب القرآن
ان یجد مع من وجد ولا یجهل مع من جهل وفی جوفی کلام اللہ. جس کو اللہ نے قرآن کی دولت دی ہے اس کو یہ زیب نہیں دیتا، اس کے لیے مناسب نہیں ہے، بلکہ اسے اس بات سے بچنا چاہیے کہ کچھ لوگ گالی دے رہے ہیں، یہ بھی گالی پر اتر جائے، کسی نے اس کے ساتھ جہالت کی، یہ بھی جہالت پر اتر جائے. یہ حافظ قرآن کے مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے سینے میں نبوت کی دولت ہے، اس کے سینے میں نبی کا مشن ہے. یہ آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث ہے، اور ان کو حکم ملا تھا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ جب جاہلوں سے سامنا ہو تو پھر سلامتی کر کے گزر جاؤ. تو ایسے ہی جن کو اللہ نے قرآن کی دولت دی ہے ان حافظوں کو یہ دھیان رکھنا چاہیے کہ جہالت پر نہیں اترنا چاہیے. گاؤں کے کسی آدمی نے آپ کو گالی دے دی، آپ بھی گالی دے دیں، کسی آدمی نے تھپڑ مار دیا آپ بھی اس پر تل جائیں، یہ بالکل بھی حافظ قرآن کے مناسب نہیں ہے. پھر آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حافظ قرآن کو اپنے دربار میں کیا عظمت دی، آئیے ہم سنتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے ایک حافظ ہیں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ. ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابی، اللہ نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں تمہیں قرآن سناؤں. حضرت ابی بن کعب کو یقین نہیں آیا اپنے کانوں پر. انہوں نے کہا اللہ سمانی لک، اللہ کے نبی کیا میرا نام آسمان والے نے لیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم اللہ سماک لی، ہاں ابی تمہارا نام لے کر اللہ نے کہا کہ میں تمہیں قرآن سناؤں. ابی ابن کعب کو پھر بھی اپنے کانوں پر بھروسہ نہیں آیا، تو انہوں نے کہا اذکرت عند رب العالمین، اللہ کے نبی میرا تذکرہ اللہ کے سامنے فرشتوں کی محفل میں ہوا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ابی ابن کعب تمہارا نام لے کر اللہ نے کہا ہے کہ میں تم کو قرآن سناؤں. اتنا سننا تھا کہ حضرت ابی ابن کعب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. میرے دوستو یقین مانو، قسم کھا کر یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ یہ بچے جو قرآن پڑھتے ہیں اپنے سینے میں محفوظ کرتے ہیں، آج بھی ان کے تذکرے اللہ اپنی زبان سے فرشتوں کے محفل میں فرماتا ہے. بس فرق یہ ہے کہ ابی ابن کعب کو نبی بتانے والے تھے کہ تمہارا تذکرہ اللہ کر رہا ہے، آج نبی نہیں ہے جو بتاتے کہ نہیں ان بچوں کا تذکرہ بھی اللہ نام لے کر اپنے محفل میں کر رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو امیر بناتے تھے، ایک مرتبہ ایک لشکر تیار ہوا، امیر بنانا تھا، ان کو روانہ کرنا تھا. سوال یہ ہے کہ امیر کس کو بنایا جائے، لشکر کا فوج اور جنرل کس کو بنایا جائے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو قرآن پڑھایا. آخر میں اس لشکر میں جو سب سے چھوٹے سپاہی تھے ان کے پاس آئے اور آپ نے فرمایا کہ تمہارے پاس کتنا قرآن ہے؟ انہوں نے کہا معی سورۃ البقرہ، اے اللہ کے نبی مجھے سورہ بقرہ یاد ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امعک سورۃ البقرہ، کیا تمہیں سورہ بقرہ یاد ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے عرض کیا کہ ہاں مجھے یاد ہے. آپ نے فرمایا اذهب، جاؤ، وانت امیرہم، تم ان کے امیر ہو. لشکر کا سب سے چھوٹا سپاہی ہے لیکن لشکر کا امیر اس لیے ہے کہ اس کے سینے میں قرآن کی دولت موجود ہے. نماز پڑھانا کتنی عظیم الشان عبادت ہے. جتنے بھی نبی آئے وقت کے پیغمبر نے اپنی موجودگی میں کسی اور کو مصلی پر کھڑے ہونے نہیں دیا. انہوں نے خود نماز پڑھائی یہ بتانے کے لیے کہ نماز اس امت کی امامت ہے، نماز اس امت کی حکومت ہے، نماز اس امت کی بادشاہت ہے. جو اس مصلی پر کھڑا ہوگا وہ اس امت کا امام ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ام القوم اقرأہم لکتاب اللہ، امامت کا حقدار وہ ہے جس کے سینے میں قرآن کی دولت زیادہ ہو. اسی لیے آپ اگر تاریخ پڑھیں تو مسجد قباء کے امام ہیں سالم مولا ابی حذیفہ، غلام آدمی ہیں لیکن مسجد قباء کی جب امامت کراتے ہیں تو ان کے پیچھے نماز پڑھنے والوں میں ابو بکر عمر ہیں، زید بن حارثہ ہیں، ایک غلام ان کو نماز پڑھا رہا ہے. حضرت عائشہ کے آزاد کردہ غلام ہیں ذکوان، وہ امام بنتے ہیں اور مہاجرین اور انصار کے اعلیٰ ٹاپ کلاس کے لوگ ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے سینے میں قرآن کی دولت ہے. یہی نہیں، جب قرآن حافظ قرآن دنیا سے جاتے ہیں، جب بھی اللہ کے نبی نے ان کا ایک احترام کیا. آپ سنیے، میں آپ کے سامنے ایک واقعہ بیان کرتا ہوں. احد میں جب 70 صحابہ شہید ہوئے
پہاڑ کے دامن میں وہ جنگ لڑی گئی تھی. 70 قبریں کھودنا آسان نہیں تھا. آپ میں سے جو گئے ہیں عرب مدینہ وہ جانتے ہیں, اللہ سب کو لے جائے کہ پہاڑ میں 70 قبریں کھودنا آسان نہیں تھا. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گڑھے کھودو, ایک ایک قبر میں کئی لوگوں کو رکھا جائے. یہ ہو گیا, چلو ٹھیک ہے, قبریں تیار ہو گئیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ گڑھے کھود گئے, قبریں تیار ہیں. جب 2 آدمیوں کو رکھنا ہے تو قبلے کی طرف ہم کس کو رکھیں؟ کیا مہاجر کو رکھیں یا انصار کو رکھیں؟ جنہوں نے اللہ کے نبی پر مکہ میں ایمان قبول کیا ان کو رکھیں یا ان کو رکھیں جنہوں نے مدینے میں ایمان قبول کیا؟ جو لوگ ہجرت کر کے حبشہ کی طرف گئے تھے ان کو رکھیں یا جو لوگ ہجرت کر کے مدینے کی طرف آئے تھے ان کو رکھیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شاندار فیصلہ فرمایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایہم اکثر اخذا للقرآن, دیکھو کس کے سینے میں قرآن کی دولت زیادہ ہے. جو قرآن کا حافظ ہو اسے قبلے کی طرف رکھ دو. یہ اس کی تعظیم اور اس کی عزت کا تقاضا ہے کہ حافظ قرآن کو آگے بڑھایا جائے. شوال صفر سن 4 ہجری کا واقعہ ہے, انتہائی دلدوز واقعہ ہے میرے مسلمان بھائیو. سنیے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نجد کے ایریے کے کچھ لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ مجھے ہمارے ساتھ کچھ حفاظ کو بھیج دیجئے, ہمارے یہاں لوگ مسلمان ہو گئے ہیں, وہ ان کو قرآن سکھائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کھٹکا تھا کہ یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہوں گے, لیکن بھیجا. بہرحال وہ لے گئے. راستے میں ان لوگوں نے دھوکہ کیا, 70 کے 70 حفاظ کو, حافظوں کو, عالموں کو, قاریوں کو شہید کر دیا. مسلمانوں انتہائی دلدوز واقعہ, ایک آدمی صرف بچا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سید سلیمان ندوی نے لکھا ہے, اتنا غم ہوا, اتنی تکلیف ہوئی کہ اجتماعی زندگی میں اس سے زیادہ کبھی آپ کو غم نہیں ہوا تھا. انفرادی زندگی میں سب سے زیادہ غم آپ کو طائف میں ہوا تھا. اجتماعی زندگی میں اس وقت آپ کو سب سے زیادہ غم ہوا جب آپ کی جماعت کے 70 حافظوں کو لوگوں نے شہید کیا. آپ اندازہ لگاؤ. دوسری طرف واقعہ, ایک تو یہ واقعہ کہ 70 حفاظ کو شہید کیا, آپ شہید کیا گیا, آپ کو غم کتنا ہوا. دوسری طرف آپ مکہ کی زندگی آپ کی دیکھیے, 13 سال آپ مکہ میں رہے ہیں, آپ کے چہرے پر تھوکا گیا, آپ کے سر پر مٹی ڈالی گئی, آپ کو پاگل مجنون دیوانہ کہا گیا, آپ نے بد دعا نہیں دی. آپ کی 2 بیٹیوں کو طلاق دلوائی گئی, آپ نے پھر بھی بد دعا نہیں دی. آپ کے گلے میں چادر ڈال کر کھینچا گیا, آپ نے پھر بھی بد دعا نہیں دی. آپ کے سر پر اوجڑی رکھی گئی, آپ نے پھر بھی بد دعا نہیں دی. آپ کے گھر کے سامنے کانٹے بچھائے گئے, آپ نے پھر بھی بد دعا نہیں دی. آپ کے جانثاروں میں بلال کو مکہ کی ہر گلی میں گھسیٹا گیا, مکہ کے ہر اوباش آدمی نے بلال کو مارا, آپ نے بد دعا نہیں دی. سمیہ کو دردناک طریقے پر شہید کیا گیا, آپ نے بد دعا نہیں دی. 3 سال تک آپ کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا, اتنا زبردست بائیکاٹ کہ مسلمان پتے چبانے پر مجبور ہوئے. جب عورتوں کی پستانوں میں دودھ سوکھ گئے, بچے بھوک سے روتے تھے, بچے جب روتے تھے تو دشمن باہر بیٹھ کر تالیاں بجاتے تھے کہ مسلمانوں کے بچے بھوکے ہیں, لیکن آپ نے پھر بھی بد دعا نہیں دی. طائف آپ گئے, آپ کو اتنا مارا گیا کہ جوتیاں لہو لہان ہو گئی. جب تھک کر آپ بیٹھ گئے تو ان بدماشوں نے پھر اٹھایا, چلا کر دوبارہ پھر پتھر برسائے, آپ نے بد دعائیں پھر بھی نہیں دی. احد میں آپ کے 2 دانت شہید ہوئے, آپ نے بد دعائیں پھر بھی نہیں کی. آپ سے آپ کا چہیتا چچا حمزہ کو چھین لیا گیا, آپ نے بد دعا پھر بھی نہیں دی. لیکن جب 70 حافظوں کو شہید کیا گیا تو آپ کے غم کا اندازہ لگائیے. آپ نے 1 دن نہیں, 2 دن نہیں, 10 دن نہیں, 1 مہینے تک لگاتار مسجد نبوی میں مصلی پر کھڑے ہو کر فجر کی نماز میں نام لے لے کر آپ نے بد دعا دی کہ اللہ فلاں ابن فلاں کو تباہ کر دے, اے اللہ فلاں ابن فلاں کو ہلاک کر دے, اے اللہ فلاں ابن فلاں کو برباد کر دے کہ انہوں نے ہمارے حفاظ کو شہید کیا. اتنا غم آپ کو ہوا تھا. یہ اندازہ لگائیے کتنی عزت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں حفاظ کی. پھر آپ نے جو سوسائٹی چھوڑی, آپ نے جو سماج چھوڑا, وہاں بھی علماء اور حفاظ کی وہی عزت تھی. حضرت عمر کے زمانے میں مکہ کے گورنر تھے نافع ابن عبد الحارث.
جب وہ حضرت عمر سے ملنے کے لیے مقام عثمان پر آئے تو اپنا نائب انہوں نے ایک آدمی کو بنایا۔ حضرت عمر نے کہا تم یہاں ہو اور مکہ کا گورنر کس کو بنا کر آئے؟ تو انہوں نے کہا ابن ابزہ کو۔ حضرت عمر نے کہا یہ ابزہ کون ہے؟ ابن ابزہ کون ہے؟ عبد الرحمن ابن ابزہ۔ تو نافع نے کہا وہ ہمارا آزاد کردہ غلام ہے، پہلے غلام تھا اب آزاد کیا ہے اور اس کو گورنر بنا کے آیا ہے۔ حضرت عمر نے کہا کہ ایک غلام آدمی کو تم نے مکہ والوں کا گورنر بنا دیا؟ تو انہوں نے جواب دیا امیر المؤمنین انہ قارئ لکتاب اللہ وانہ عالم بالفرائض۔ اے امیر المؤمنین ہم نے گورنر اس لیے بنایا ہے کہ اس کے سینے میں قرآن کی دولت ہے، وہ قرآن کا عالم ہے، وہ قرآن کا حافظ ہے، اس لیے ہم نے اس کو گورنر بنایا ہے۔ حضرت عمر نے کہا بس بس، اللہ کے نبی نے صحیح فرمایا تھا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ اللہ کچھ لوگوں کو اس کتاب کے ذریعے عزت دیتا ہے کہ غلام کو گورنر بنا دیتا ہے، غلام کو مسلح پر کھڑا کر دیتا ہے، اور کچھ لوگوں کو اس قرآن کے ذریعے سے ذلیل کرتا ہے کہ سگا چچا ہو کر بھی اس کی زندگی میں آیتیں اتار دیتا ہے۔ تبت یدا ابی لہب وتب کہ ابو جہل کے لیے تباہی اور بربادی ہے۔ صرف وہی سوسائٹی نہیں، آپ کے پیچھے جو آپ نے سوسائٹی چھوڑی اس میں دیکھیے کہ عالم، حفاظ اور قاری کی قدر کیا ہے۔ سلیمان بن عبد الملک کا زمانہ ہے، آدھی دنیا پر اس کی حکومت ہے۔ یہ اپنے 2 بیٹوں کے ساتھ مکہ حج کرنے کے لیے گیا تو وہاں کے عالم تھے عطا بن ابی رباح۔ ناک اتنی لمبی تھی لوگ کہتے تھے ان کی ناک لوبیا کی ہے، انتہائی کالے کلوٹے تھے، غلامی سے نکل کر آئے تھے لیکن مکہ کے عالم تھے۔ جب سلیمان بن عبد الملک اپنے 2 بیٹوں کے ساتھ حج کرنے کے لیے گیا، اسے 2 مسئلے معلوم کرنے تھے۔ عطا بن ابی رباح کعبہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے، یہ ان کے پیچھے ادب سے بیٹھ گیا دونوں بیٹوں کو لے کر۔ جب عطا بن ابی رباح نے اسے سلام پھیرا تو کہا کہ کہو کیوں آئے ہو؟ پوری طرح بادشاہ کی طرف گھومے بھی نہیں ہیں، کہا کہ کہو کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا 2 مسئلے پوچھنے ہیں۔ عطا بن ابی رباح نے ان کی طرف دیکھے بغیر دونوں مسئلے بتا دیے اور اٹھ کر چلے آئے۔ جب وہ اٹھ کر چلے آئے تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ بیٹو علم حاصل کرو، قرآن سیکھو۔ یہ جو تیرے باپ کو بادشاہ ہونے کے باوجود ذلت اٹھانی پڑ رہی ہے وہ اس لیے کہ سامنے والے ننگی اور لمبی ناک والے کے پاس علم کی دولت ہے، قرآن کی دولت ہے، اس لیے اس نے بادشاہ کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ ہارون رشید کا زمانہ ہے۔ ہارون رشید اتنا بڑا بادشاہ تھا کہ جب بادل اٹھتا تھا تو وہ بادل سے کہتا تھا جا کہیں برس لے، جہاں تو بھی برسے گا جو غلہ پیدا ہوگا اس کا ٹیکس میرے دربار میں آئے گا۔ اتنی بڑی بادشاہت تھی۔ ہارون رشید کے 2 بیٹے تھے امین اور مامون۔ اس نے اس وقت کے امام مالک سے کہا کہ حضرت آپ ہمارے گھر آ کر پڑھا دیا کریں۔ امام مالک نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا، میں محدث ہوں، تمہیں پڑھنا ہو میرے درس میں آؤ مسجد نبوی میں۔ ہارون رشید نے کہا کہ حضرت اگر ہم آئیں تو ہمیں کچھ پروٹوکول ملنا چاہیے کہ ہم بادشاہ ہیں اور اتنے بڑے بادشاہ ہیں۔ امام مالک نے کہا کہ نہیں، میرے پاس لوگ پڑھتے ہیں، جب پڑھنے کے لیے آنا، جہاں جگہ ملے گی وہیں بیٹھ جانا۔ چنانچہ ایک دن جب امام مالک ہارون رشید اپنے دونوں بیٹوں امین اور مامون کے ساتھ امام مالک علیہ الرحمہ کے درس میں پہنچا ہے تو جگہ پھل ہو چکی تھی۔ ہارون رشید کو وہاں جگہ ملی جہاں لوگوں نے جوتے اتار رکھے تھے اور ہارون رشید اور اس کے دونوں بیٹوں نے وہیں بیٹھ کر امام مالک کو سنا، اور ہارون رشید نے اپنے عمل سے دنیا کو بتا دیا کہ بادشاہ کا مقام جوتا ہے اور مالک کا مقام وہ ہے جہاں وہ منبر پر بیٹھا ہوا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سوسائٹی بنائی تھی وہاں ان علماء اور حفاظ کی قدر تھی۔ ساتھ میں اپنے علماء اور حفاظ سے ایک بات کہنا چاہوں گا کہ اللہ کے نبی نے ہمیں اتنا بڑا مرتبہ دیا ہے تو کچھ ذمہ داری بھی تو ہوگی۔ جنگ یمامہ ہوئی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، مسلمہ کذاب نے اس کے خلاف جنگ لڑنی تھی۔ اس جنگ میں حضرت خالد ابن ولید اس جنگ کے جنرل ہیں، سپہ سالار ہیں، ان کی اگوائی میں لڑائی لڑی گئی۔ 1200 لوگ اس جنگ میں 1200 مسلمان شہید ہوئے۔ ایک روایت کے مطابق ان 1200 لوگوں میں 370
صرف حفاظ اور علماء تھے، دوسری کے روایت کے مطابق صرف 70 علماء اور حفاظ تھے۔ کیوں؟ انہوں نے سمجھا کہ ہمارے پاس نبی کی امانت ہے، نبی کا مشن ہے، نبوت کا ورثہ ہے، آج نبی کی نبوت پر آنچ آئی ہے، اگر ہم نہ اٹھے تو پھر کون اٹھے گا؟ اس لیے انہوں نے اپنی گردنیں پیش کر دی۔ اس لیے میرے بھائیوں، آج بھی نبی کی نبوت پر چوطرفہ حملہ ہے۔ آپ یہ نہ دیکھیں کہ یہ نہیں اٹھے، آپ یہ سوچئے کہ ہم نبی کے امین ہیں، ہم نبی کے وارث ہیں، ہمیں اٹھنا چاہیے۔ فرشتے ان کے پیروں کے نیچے پر نہیں بچھاتے ہیں، فرشتے آپ کے پیروں کے نیچے پر بچھاتے ہیں، اور یہ اس لیے بچھاتے ہیں کہ آپ نبی کے وارث ہیں، آپ کے سینے میں نبی کی امانت ہے، آپ کے سینے میں نبوت کی دولت ہے، آپ کے سینے میں نبوت کا مشن ہے۔ اس لیے فرشتے بھی کہتے ابھی پیر نہ رکھو، پہلے ہم پر بچھا دیں، پھر اس کے بعد پیر رکھو، کیونکہ تمہارے پاس نبی کی نبوت کی امانت ہے۔ تو ہمارا اور آپ کا فریضہ بنتا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا مشن خطرے میں ہو، جب آپ کی دعوت خطرے میں ہو، جب آپ کا قرآن خطرے میں ہو، تو ہم امام مالک بن جائیں جو کوڑے کھا کر اپنی جان دے دیں، اور ہم وہ حفاظ بن جائیں جو یمامہ میں شہید ہو گئے تھے، لیکن نبی کی نبوت پر اور آپ کی تعلیمات پر آنچ نہ آنے دیں۔ ایک بات اور، آخری بات، ہمارا وقت بھی پورا ہوا، کہ رمضان آنے والا ہے۔ اچھا یہ بتاؤ، اس دنیا میں ہم آئے ہیں، ہمارے 3 حالات ہیں۔ دنیا میں آنے سے پہلے کے حالات، اس کے ہم مکلف نہیں ہیں، وہاں کیا کرنا ہے ماں کے پیٹ میں؟ کوئی عالم کہتا ہے کہ جو بچہ ماں کے پیٹ میں اس سے کہو نماز پڑھے، نہیں، وہاں کیا کرنا ہے ہم اس کے مکلف نہیں ہیں۔ دنیا میں آئے ہیں، ہمیں کیا کرنا ہے یہ قرآن بتائے گا، پھر جب مر جائیں گے وہاں کیا ہونا ہے یہ بھی قرآن اور حدیث بتائیں گے۔ کمال کی بات یہ ہے کہ ہم دنیا میں آنے کے بعد، دنیا میں آتے ہیں، رہتے ہیں، 60-70 سال کی زندگی گزار کر چلے جاتے ہیں، لیکن یہ زندگی کیسے گزارنی تھی اس کے لیے ایک گائیڈ بک دی گئی تھی جس کا نام ہے قرآن۔ ہم کبھی اسے اٹھا کر نہیں دیکھتے۔ کس قدر ظلم کیا ہے اس امت کے لوگوں نے اپنے قرآن کے اوپر، پورا سال بیت جاتا ہے لیکن ہاتھ ترس جاتے ہیں کہ کبھی یہ انگلیاں قرآن پر بھی تو چلیں۔ راتوں رات اسکرین پر چلتی ہیں، راتوں رات موبائلوں پر چلتی ہیں، کبھی تو قرآن پر یہ رہیں گے۔ یہ زبان ترس جاتی ہے کہ کبھی قرآن پر انگلی پھیر کر، کبھی ایسے ہی اس پر تھوک لگا کر قرآن کے ورق پلٹے جائیں۔ یہ زبان ترس جاتی ہے کہ کبھی اس پر قرآن کے بول جاری ہوں۔ یہ قرآن ترس جاتے ہیں کہ کبھی قرآن کی آواز تو سنائی دے۔ گھر کے در و دیوار ترس جاتے ہیں کہ کبھی ان سے تو قرآن کی آواز ٹکرائے۔ ہم نے کتنا بڑا ظلم کیا ہے، اتیاچار کیا ہے اپنی اس کتاب کے ساتھ کہ پورے سال ہم اٹھا کر نہیں دیکھتے، اور کہنے کا تو ہم مسلمان ہیں۔ دنیا ہمیں اس لیے مار رہی ہے کہ ان کے پاس قرآن اور نبی کی امانت ہے، اور ہم مار کھا رہے ہیں کہ ہمارے پاس قرآن ہے اور حقیقت میں ہم قرآن کو پڑھنا بھی نہیں جانتے۔ ایک بات ایمانداری سے بتاؤ، جتنے لوگوں کا جنازہ آپ نے اٹھایا ہے، کیا یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہو کہ انہیں سورہ فاتحہ یاد تھی؟ اور اگر یاد تھی تو صحیح بھی تھی؟ یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہو؟ یہ بتاؤ، آنکھیں بند ہونے کے بعد قبر میں جب پوچھا جائے گا کہ اس کتاب پر کتنے عمل کیا تو کیا جواب دو گے؟ ہے کوئی جواب؟ اگر جواب ہو تو بہت اچھی بات ہے، ہمارے پاس تو کوئی جواب نہیں۔ ہم نے کتنی بڑی زیادتی کی اپنے اس قرآن کے ساتھ۔ قرآن ہی عزت دیتا، قرآن ہی ذلت دیتا۔ ہم اس لیے ذلیل ہیں کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ رکھا ہے، قرآن تعلیمات کو چھوڑ رکھا ہے۔ آج دیکھو 10 سال میں ماحول کتنا چینج ہو گیا، کتنی مسلم بچیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں، انہیں سورہ فاتحہ نہیں یاد، انہیں قرآن نہیں یاد۔ ایک بات میں قسم کھا کر کہہ دوں، چاہے آپ لکھ لیں، میری گردن مار دینا، اگر ہم نے اپنے بچے کو تجوید کے ساتھ صحیح قرآن صرف ناظرہ بھی پڑھا دیا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آگے نہ پڑھاؤ، آگے بھی پڑھانا ہے، اگر صرف ناظرہ بھی پڑھا دیا تو وقت کا فرعون دوبارہ پھر جنم لے لے، نمرود پھر اتر آئے،
شداد پھر اتر آئے، ہمارے بچے کا ایمان نہیں چھین سکتا ہے۔ وہ تلواروں پر کٹ تو سکتا ہے، وہ پھانسی کے پھندوں پر جھول تو سکتا ہے، وہ سینوں میں گولیاں کھا تو سکتا ہے، لیکن کبھی محمد کا دامن چھوڑ نہیں سکتا۔ تو اس لیے آپ یہ طے کریں کہ ہمیں اپنے بچوں کو قرآن پڑھانا ہے۔ قرآن سے اوپر اٹھ کر پھر جب اسے اردو پڑھاؤ، اس ملک میں اردو ہماری مذہبی زبان مانی جاتی ہے، اور اوپر قرآن کا ترجمہ، موٹے موٹے مسائل عقائد اسے سکھائیے، اور اوپر اٹھیں تو انہیں فکری مسائل بتائیے، نکاح، طلاق اور بیاہ کیوں کیا جاتا ہے، قربانی کیوں کی جاتی ہے، یہ مسائل بتائے جائیں۔ ہم نے اپنی نسل کو چھوڑ دیا۔ کمال یہ ہے کہ آدمی جانتا ہے کہ مرنا ہے، اور ہماری اولاد کو بھی مرنا ہے۔ بیماریاں اتنی ہیں کہ آج صحیح سالم ہے، کل کڈنی فیل ڈائلیسس پر آ گیا۔ بیماریاں اتنی ہیں کہ آج جا رہا تھا وہ بھدگا، راستے میں اٹیک آیا اور اس کے وال دوبارہ پھر نئے لگوانے پڑے، وہ پلاسٹک کے وال پر چل رہا ہے۔ لیکن پھر بھی اس 60 سال 70 سال کی زندگی اس لیے کہ میرے بچے کے پیٹ میں لقمہ چلا جائے۔ کبھی اس نے یہ فکر نہیں کی کہ میرے بچے کے پیٹ میں جہنم کی آگ نہ جائے اور جنت کی نعمت چلی جائے۔ ہم اس کی فکر سے بیگانہ ہو گئے، ہم نے اس کی فکر کرنی چھوڑ دی۔ اس لیے قرآن دو باتیں آپ کے سامنے آئی، ایک تو جن کے سینے میں قرآن کی دولت ہے، ان کو اللہ کے نبی نے عظمت دی ہے، قیامت تک دنیا کی کوئی طاقت ان سے عزت کو چھین نہیں سکتی ہے، تو ہم بھی ان کا احترام کریں۔ دوسری بات، جنہوں نے قرآن کو پڑھا ہے وہ اپنی ذمہ داری سمجھیں۔ تیسری چیز، آپ کہیں بھی پڑھائیں، اچھے سے اچھے اسکول میں پڑھائیں، کالج میں پڑھائیں، جہاں آپ لے جا سکتے ہیں وہاں بھی لے جائیں، لیکن یہ سوچ لیں کہ ہمیں اس کو قرآن ضرور پڑھانا ہے۔ مکتب کا ماحول 1 گھنٹے کا ضرور دینا ہے، اگر دے دیا تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کے بچے کا ایمان نہیں چھین سکتی ہے۔ ورنہ ایک آخری بات کہہ کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، ہمارا بچہ 2 ایمان کے لٹیروں اور 2 قاتل کے بیچ میں کھڑا ہے۔ اسکول میں اس کا پورا سسٹم مشرکانہ ہے، غیروں کی تہذیب کا ہے، سارے رکھ رکھاؤ، دعا اور پرارتھنا سے لے کر اسکول کے گیٹ کے باہر نکلنے تک آپ اندازہ لگا کر دیکھ لیجئے ایک دن کہ پورا سسٹم وہ ہے جو اسلامی تہذیب سے ٹکراتا ہے، جو توحید، جس کا ایک ایک حرف توحید کی امانت سے ٹکراتا ہے۔ تو بچہ اسکول میں پورا وہ سیکھتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اسکول نہ بھیجیں، پھر جب گھر میں آتا ہے ہوم ورک کے لیے وہ بیٹھتا ہے، جب وہ موبائل انٹرنیٹ کھولے گا تو پوری تہذیب، اور اگر مان لیجیے وہ سیریل اور مووی میں چلا گیا تو پوری تہذیب وہ ہے جو غیروں کی ہے، جہاں بچہ آسانی سے سمجھتا ہے کہ یہ تو کوئی اتنا بہت مسئلہ نہیں ہے، ہولی، دیوالی، رکشا بندھن، یہ تو مولویوں کے چوچلے ہیں، انہوں نے کھڑے کر رکھے ہیں۔ تو وہ غیروں کی تہذیب اسکول میں بھی اس نے وہی دیکھا، انٹرنیٹ پر بھی اس نے وہی دیکھا، پھر اس کا ننھا سا ذہن یہ فیصلہ کرتا ہے کہ ایمان اور کفر کا مسئلہ اتنا کوئی اہم نہیں ہے، یہ داڑھی ٹوپی والوں نے خامخواہ اتنا اہم بنا دیا۔ جس دن ہمارے بچے نے یہ سوچ لیا اس دن سمجھو وہ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا، اس لیے کہ یہ پہلا اسٹیپ ہے، یہ پہلا قدم ہے جو اس نے توحید سے نیچے اتار دیا ہے۔ اس نے سمجھوتا کر لیا کفر سے، اس نے سمجھوتا کر لیا کفر کی تہذیب سے، اس نے سمجھوتا کر لیا الحاد سے، اس نے کمپرومائز کر لیا وہ ایتھیزم سے۔ تو وہ سمجھ لو کہ وہ اب ناستکیت کی طرف وہ جائے گا۔ اس نے سمجھوتا کر لیا کہ ایمان اتنی کوئی بڑی دولت نہیں ہے۔ اب وہ ہمارے ساتھ نماز بھی پڑھ رہا ہے، روزے بھی رکھ رہا ہے، حج بھی کر رہا ہے، فلاں بھی کر رہا ہے، ڈھمکا بھی کر رہا ہے، لیکن اندر سے اس کو اسلام پر اعتراض ہے، نبی کے حکموں پر اعتراض ہے، اور اعتراض سے اوپر اٹھ کر وہ مشورے دیتا ہے، یار نبی کو ایسا نہیں کہنا چاہیے، قرآن میں یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ کان کھول کر سن لو، جب بچے کے دل میں یہ اعتراض ہو اور بچہ یہ جاننا چاہے کہ قرآن کا یہ حکم کیوں ہے، مجھے اس کا ریزن معلوم ہونا چاہیے، تو اچھی بات ہے، ہم بتائیں گے، علماء بتائیں گے۔ لیکن جب بچہ اس پوزیشن میں آئے اور وہ یہ کہے کہ قرآن میں یہ نہیں ہونا چاہیے، دنیا اس کو کیا کہہ رہی ہے،
تو وہ بچہ علماء بیٹھے ہیں، آپ پوچھ لیجئے اسی دن ایمان کے ہاتھ سے نکل گیا اور وہ اب بچہ کافر ہو گیا، فکری اعتبار سے ملحد ہو گیا، اب وہ نماز پڑھتا رہے کوئی مطلب نہیں ہے۔ ہمارے کتنے بچے، میں محتاط انداز سے کہتا ہوں، شہر کے 70% بچے اس فکری اور ذہنی ارتداد کے شکار ہیں۔ ہمیں اگر ان کو اس سے بچانا ہے تو قرآن سے جوڑنا پڑے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔